السلام علیکم، میں ہوں نوید ملک فائر سٹون نیوز نیٹ ورک کے ساتھ۔ فائر سٹون نیوز نیٹ ورک کی طرف سے تمام ویورز کو عید مبارک۔ آج ہم موجود ہیں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے اندر۔ نیشنل پریس اسلام آباد کے ساتھ ہمارے آج ایک جانے پہچانے مہمان ہیں ہمارے ساتھ، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ نیشنل پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، جیو جنگ گروپ سے ان کا تعلق ہے۔ اسپیشلی طور پہ عید کے اوپر جو ہے یہاں پہ قربانی کا اہتمام بھی کیا گیا جرنلسٹوں کے لیے اور جرنلسٹوں کی فیملیوں کے لیے۔ تو شکیل انجم صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور انہوں نے عید کے تینوں دن یہاں پہ 24 گھنٹے یہاں پہ رہے پریس کلب کے اندر، اور جرنلسٹوں کو اور جرنلسٹوں کی فیملیز کو یہاں پہ فیسلٹیز دیں، اور عید کا دن انہوں نے یہاں پہ جرنلسٹوں کی فیملی اور جرنلسٹوں کے ساتھ سیلیبریٹ کیا۔ تو آج ہم ان سے بات کریں گے عید کے حوالے سے کہ یہاں پہ جو انہوں نے اپنی پروفیشنل جابس ہیں وہ بھی یہیں سے کنٹینیو رکھی اپنی، اور ہم ان سے آج بات کریں گے کہ سر یہ کیسے رہے آپ کے عید کے دن اور کیسا رسپانس رہا آپ کو جرنلسٹوں کی طرف سے۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا سر، آپ ہمیں بتائیں کہ ایک تو آپ کو عید مبارک، ایف ایس نیوز کی طرف سے آپ کو عید مبارک، اور نو ڈاؤٹ آپ نے جرنلسٹوں کی فیملیز کے لیے، جرنلسٹوں کے لیے جو حسب روایت آپ نے یہ ایک روایت ڈالی ہے جب سے آپ آئے ہیں، تیسری دفعہ آپ پریزیڈنٹ ہوئے ہیں، اور نو ڈاؤٹ آپ جرنلسٹ ہیں، آپ کو ایک مطلب بچوں کی طرح، بھائیوں کی طرح، ایک بڑوں کی طرح جو پیار بھی کرتے ہیں، اور آپ ہم دیکھتے ہیں کہ عید پہ آپ ہمیں یہیں پہ ملتے ہیں، اور عام دنوں میں بھی اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے جرنلسٹوں کو تو آپ یہاں پہ ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا اس پہ آج عید کے حوالے سے بتائیے گا۔ عید اصل میں یہ جو میں 2016 میں پہلی بار آیا تھا صدر کے طور پہ، تو اس وقت سے ہمارے ذہن میں ایک کانسیپٹ تھا کہ پریس کلب کو ایک بڑے گھر کا تصور دینا چاہیے۔ اگر کسی نے خوشی سیلیبریٹ کرنی ہے تب بھی اس گھر میں آئے، کوئی پریشانی ہے، کوئی غمی پریشان ہے تو وہ بھی گھر میں آ کے آگاہ کرے کیا کرنا ہے، بھوک لگی ہے تب بھی آئے، پیاس لگی ہے تب بھی ادھر آئے۔ اس سے ہم نے جو مرکزیت کا دیا کانسیپٹ، اس میں ہم نے پہلے مہینے سے ہی، پہلے سال سے ہی عمل درآمد شروع کر دیا تھا۔ اس میں ایک چیز یہ بھی شامل تھی کہ بے شمار ہمارے ایسے لوگ ہیں پورے ملک سے، اس میں تو چاروں صوبے اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سب ممبرز اس میں موجود ہیں، 4000 کے قریب ان کی اسٹرینتھ ہے، کونسل اور ایسوسیٹ ممبرز ملا کے۔ اس میں بے شمار ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گھروں کو نہیں جا سکتے۔ دوسری یہ ہے کہ بے روزگاری کی وجہ سے لوگوں میں استطاعت نہیں تھی کہ وہ قربانی دے سکتے یا اس پیمانے پہ سیلیبریٹ کر سکتے جیسے گھروں میں کیا جاتا ہے۔ تو ہم شروع سے ہی آج تک یہ ہمارا طریقہ کار بنا کہ ہم چھوٹی عیدوں پہ بچوں کو یہ تصور دیتے ہیں کہ آپ کا کوئی بڑا یہاں بیٹھا ہے، ان کو گھر کے بچوں کو، فیملیوں کو، خواتین کو اور اس فیملی کو ہم عیدی بھی دیتے ہیں ابھی پچھلی عید پہ بھی ہوا، تو ان لوگوں کو اپنائیت محسوس ہوتی ہے، جو بچے ہیں ان کو اپنائیت محسوس ہوتی ہے، اور وہ انتظار کرتے ہیں۔ ایک کشش ہے نا اس میں، جو آپ کی عیدی ہے اس میں ایک کشش ہے کہ وہ بھاگ کے آتے ہیں کہ جی ہم عیدی لینی ہے ہم نے، تو ہم باقاعدہ طور پہ عیدی دیتی ہیں۔ باقاعدہ چھوٹی عید پہ بھی کھانے پکتے ہیں، میٹھے پکتے ہیں، کھانے ہوتے ہیں، تینوں دن ہم ان کو دسترخوان سجتے ہیں۔ ہم جیسے ہم کھاتے پکاتے ہیں ویسے ہم اپنے ساتھیوں کو، اپنی فیملیز کو دیتے ہیں۔ اسی طرح بڑی عید پہ ایک بنیادی چیز قربانی کا ہے، تو ہم ہمیشہ بکرے بھی کرتے تھے، اور اس بار ہم نے ایک ویڑی بھی کی ہے، 4 بکرے کیے، باقی ویڑی کی، پھر کھل کے تینوں دن، آج آخری دن ہے، تینوں دن ہم نے کھانے پکائے، اور اپنی فیملیز آئیں، ہمارے ممبرز آئے، وہ لوگ جو گھروں کو نہیں جا سکے وہ اس گھر میں آ کے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک اپنائیت کا احساس ہے کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چھت ہے جہاں جائیں تو ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو اس کو سیاست کی بجائے، میرا مطلب ہے کہ گروپ بندی کی بجائے اگر ہم اس کو ایک بڑے گھر کا درجہ دیں تو احساس تحفظ جاگتا ہے۔ تو احساس تحفظ کے لیے ہم نے مختلف ذریعے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک تو کامیابی دی ہے کہ جو سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہوں جو لوگوں کے لیے گوشہ عافیت ہو، سکون ملے لوگوں کو۔ یہ کیونکہ کلب ہے، پھر میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیاست کا ٹھیک ہے، سیاست بھی ہونی چاہیے،
لیکن اس کو وہ درجہ دینا چاہیے کہ یہ انٹرٹینمنٹ کا ہے، سکون کی جگہ ہے. جو ہمارے لوگ 2 بجے فارغ ہوتے ہیں، تھک ہار کے آتے ہیں، سکون ملتا ہے انہیں، اور وہ بیٹھتے ہیں، کھیلتے بھی ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں. تو یہ تصور ہم کسی حد تک، بڑی حد تک اس میں دینے میں کامیاب ہیں ابھی تک، کہ یہ سب کا بڑا گھر ہے اور یہ ان کی اپنی جگہ ہے. یہاں آئیں اور اپنے مسائل بھی ڈسکس کریں اور سیلیبریٹ بھی کریں، انٹرٹینمنٹ بھی ان کی جائے. یہ تصور ہے جس پہ اب ہم چل رہے ہیں. اچھا سر، عموماً یہی ہوتا ہے کہ عید پہ ہمیں جرنلسٹوں کو، یہاں پہ پروفیشنل جرنلسٹ ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی عید پہ ذرا کم ہی ٹائم ملتا ہے، مطلب 1-2 دن کی چھٹی ہوتی ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کی فیملی بھی ہے، آپ کے بچے ہیں، تو آپ کے بچوں نے مس نہیں کیا آپ کو؟ نہیں، یہ بھی میرے بچے ہیں. یہ جو پریس کلب کے لوگ ہیں، ایک آپ تصور رکھیں نا کہ سارے یہ جو بچے بھاگ دوڑ رہے ہیں، فیملیز آئی ہیں، یہ بھی ہماری ہیں. تو کیونکہ ہمارے بچے کہیں پھر چل سکتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، جو پوتے پوتیاں اور باقی نواسیاں وہ اپنی اپنی فیملیز میں مگر ہیں. ہم تھوڑا سا ٹائم دے دیتے ہیں انہیں، لیکن یہ ہم ذمہ داری ہماری ان پہ ہے. اعتماد کا ووٹ ہم ان سے لے کے آئیں، گھر والوں نے نہیں دیا ہمیں. تو اس لیے ان کی طرف توجہ دینا زیادہ ضروری ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کے ہر سال الیکشن بھی ہوتے ہیں، کیونکہ رجسٹرڈ پریس کلب ہے یہاں پہ، تو جو پریس کلب کے اندر جو سیاست ہو رہی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے اور کوئی بڑا ان کے لیے کوئی پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ نہیں، سیاست تو ظاہر ہے، جو الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں سیاست تو ہوتی ہے نا. ہم کسی پہ اختلاف رائے کی پابندی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے خود یہ فورم اس طور پہ اسے پورٹرے کیا ہے کہ یہ آزادی اظہار رائے کا فورم ہے. اس میں ہم کسی کو نہیں منع کر سکتے. جو آئے اپنی مرضی سے بات کرے، اسے یہ احساس ہو کہ اس کا جو وہ صحیح سمجھتا ہے وہ اس کا اظہار کر سکتا ہے. تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے، تو پھر وہ ون پارٹی سسٹم تو عجیب سا لگتا ہے نا. تو ٹھیک ہے، جو اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہم ہمارے گروپ کو لے کے آئیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کوئی اور گروپ اچھا کام کرتا ہے تو ان کو لے کے آئیں. تو سر، یہ جو ملازمین ہیں پریس کلب کے، یہ بھی آپ کے ساتھ ایک پوری ٹیم کے ساتھ کام کرتے رہے عید کے اوپر، تو آپ ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں؟ نہیں، بالکل. ملازمین ہمارے ایک سسٹم کا حصہ ہیں، مینجمنٹ کا حصہ ہیں. تو ہم انہیں بھی اتنا ہی سوچتے ہیں جیسے ایک ملازمین کے بارے میں. ظاہر ہے ان کا درجہ ممبر کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ممبر کا سارا انحصار اسی پہ ہے، اور وہ ان لوگوں کو بھی ممبرز کے لیے رکھا گیا. لیکن پھر بھی وہ ہمارے لوگ ہیں، ہم انہیں جتنی سہولت دے سکتے ہیں دیتے ہیں. تو سر، یہ جو کرونا گزرا ہے 2 سال سے، یہ پرابلم میں ہے پاکستان، تو ڈیفینیٹلی جرنلسٹ بھی بے روزگار بھی ہوئے ہیں، بہت سارے ہیں جن کو تنخواہیں نہیں مل رہی اس کے اوپر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے اقدامات کرنے چاہیے، مزید بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تنخواہیں، ملازمتیں، یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت سب کچھ ہوا ہے. یہ جو حکومت آئی ہے، ان کے منشور میں، ان کے مقاصد میں شامل تھا. وہ ہم لوگوں کو دشمن سمجھتے ہیں اپنا، تو اس لیے دشمنوں کو مارنے کا منصوبہ تھا. ان کو مارا، انہوں نے بے شمار لوگوں کو بے روزگار کر دیا، چولہے بجھا دیے. بچے اس حد تک وہ روٹی کے چکر میں پڑ گئے کہ ان کے بچے اسکولوں سے اٹھ گئے. یہ بات سیاسی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ جتنی، یعنی میں کہتا ہوں دشمنی اس حکومت سے ہو سکی اس نے کی، اور وہ ابھی تک کرتی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارا کیا جی پرائیویٹ، آپ کیوں اشتہار بند کرتے ہیں، ایسے وسائل کیوں پیدا کرتے ہیں. اور اعلان کر کے، عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ میں نہیں چھوڑوں گا اس میڈیا کو. نہیں چھوڑا اس نے، کیونکہ ایک طاقتور آدمی تھا، فرعونیت تھی، رعونت تھی، اس پہ اس نے اپنے آپ کو عمل درآمد کیا، چاہے اشارہ کہیں اور سے تھا. یہ سارے لوگ جو حکومت کو چلانے والے لوگ تھے، وہ یہ اپنا مقاصد ایک ہی پیج پہ تھے کہ میڈیا کو ختم کرنا ہے، اور کیا انہوں نے کیا. تو یہ لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ رہیں گے، یہ نہیں رہیں گے. اچھا سر، یہ جو مطلب جو جرنلسٹ ہیں، ایک تو یہ بڑا پرابلم ہو رہا ہے کہ تقسیم در تقسیم کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو جب کہ مسائل ایک اکٹھے ہیں، سب کے، سب کی پرابلمس بھی اکٹھی، تو ایک پلیٹ فارم پہ اگر آپ ان کو کہیں تو؟ مسائل ایک نہیں ہے. میں ابھی کوئی ہارش لینگویج نہیں بولنا چاہ رہا. مسائل ایک نہیں ہے. مسائل، کسی کا مسئلہ ہے لوٹنا، کسی کا ہے دینا. تو یہ بالکل واضح ہے. اب کون سے گروپ ہیں، کیوں گروپ پہ بیٹھے، 4 لوگوں کا گروپ بیٹھا ہوا ہے، کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کیا چاہتے ہیں وہ؟ ایک لیبل لگا کے لوگوں کو بیوقوف بنانا، انہوں نے بلیک میل کرنا ہے اور پیسے کمانے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. ہمارا صاف ستھرا گروپ ہے. ہم صرف خدمت کے جذبے کے تحت آتے ہیں
اور خدمت کے جذبے کے تحت جاتے ہیں. ہمارے منشور کا بنیادی چیز یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ سہولت پہنچائیں. ہم نے اب پیچھے دیکھیں نا، پیچھے آپ تو ہمارے، حالانکہ میں اس سسٹم میں نہیں تھا، اس کے باوجود ہم نے اللہ کی مہربانی سے کوئی ایسا گھر نہیں چھوڑا جس کے گھر میں راشن نہیں، چولہا نہیں بجھنے دیا باہر بیٹھ کے بھی. تو یہ ہمارا فرض تھا، ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا. تو لیکن ادھر دیکھیں کیا تھا. مجھے ایک تو بتا دینا جو ان کا مرکزی رہنما تھا یا لوکل رہنما تھا، اس نے کسی کے لیے کچھ کیا ہو. اگر کیا تو سیاست کی، اگر جا کے کسی کے دروازے پہ نعرہ بھی لگایا اس پہ بھی سیاست کی. ہم نے تو سیاست نہیں کی. ہم نے جو کیا اللہ کو حاضر ناظر جان کے ایک خدمت کے جذبے کے تحت کیا، اور اس میں ہمیں قبولیت بھی ملی. ہمارے مسائل حل بھی ہوئے. ہم نے کوشش کی کہ کم سے کم کچھ اور نہیں تو بچوں کی فیسیں جائیں، چولہا نہ بجھے، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیز کوشش کر کے کیا. کوئی مشکلات بھی ہوئیں، لیکن جو ہمارا مقصد تھا اس پہ ہم پورے اترے. جی، یہ تھے شکیل انجم صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے، اور آپ نے دیکھا کہ ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے بات کی جو مسائل ہیں پریس کلب کے اندر، جرنلسٹوں کی فیملیوں کے، جو جرنلسٹ بے روزگار ہوئے. ان کا یہی کہنا ہے کہ اس پہ سیاست نہ کی جائے. اگر جرنلسٹوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اکٹھا ہونا پڑے گا، ایک پلیٹ فارم کے اوپر آنا پڑے گا، اور ایک دوسرے کے درد کو، تکلیف کو سمجھنا پڑے گا. جی.